تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید السلام دے بارگاہ ہی جس طرح محرم دی مجالس نے اس طرح امام حسین علیہ السلام دے جیٹھ دے حوالے نال بکرمی دے حوالے نال امام حسین علیہ السلام دی بارگاہ چی نظرانے عقیدت پیش کیتا جاندہ ہے جیٹھ دی مجالس دا واقعہ کربلا نو جتنی اہمیت حاصل ہوئی پوری دنیا اس گل تو آگاہ ہے اور واقعہ کربلا دا موجب حضرت امام حسین علیہ السلام دا بیعت نہ کرنا حضرت امام حسین علیہ السلام دا یزید دی بیعت نہ کرنا یہ واقعہ کربلا دی یہ دا وجہ بنی ہے واقعہ کربلا موجب بنی آج کچھ لوگ تیری گفتگو کر رہے ہیں کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا جدوں کہ کافی لوگ بیعت کر چکے سن بلکہ زیادہ لوگ بیعت کر چکے سن اور بیعت کرنے والے بچے لوگاں دے نزدیک بڑے بڑے جلیل القدر لوگ موجود سن جڑے لوگ اس ویلے اج یزید دی کچھ حمایت کر رہے ہیں یا یزید دے حق چ کچھ لفظ بول رہے ہیں یا لوگاں دا ذہن بدلان دی کوشش کر رہے ہیں انہوں کو ایک گل ہے کہ یزید جیسا بھی سی ادھر تے گفتگو نہ کرو پہلے ویکھو کہ یزید دی بیعت کرنے والے کیسے کیسے لوگ سن چونکہ یزید دی بیعت کرنے والے وچ ایسے ایسے لوگ سن جنہاں دی لوگاں تے ہاں بڑی اہمیت ہے اتھوں اندازہ لگ جاندہ ہے جویں ووٹاں تو اندازہ لگ جاندہ ہے نیڑے آکھ گل کی آکھ پورا نیڑے آکھ میں نہیں سنا دلے کے سادھڑے کرتا پڑے ہی یوسف دا سادھڑے یوسف دا کرتا پڑے ماں حسین بھی یوسف دا کرتا ہی ملے گیا ہے مدینہ چھڈا لگائے ہی اکھے کرتا میرا صلوات پڑھو میری گزارش جناب سے اچھا کچھ لوگ اس طرح ووٹ دین والے تو پتہ لگتا ہے کہ جنہوں ووٹ دیتے جا رہے ہیں وہ کیسے ہیں جنہیں بندے ووٹ دیندے ہیں انہاں تو وہ دا تعارف ہو جاتا پہ کیسا بندے وہ دے نال ٹورے بندے دا پتہ لگ جاتا ہے یہ کیسے بندے ہیں ووٹ دین والے کیسے بندے ہیں وہ دی حمایت کرنے والے کیسے بندے ہیں یزید دی بیعت کرنے والے ایسے ایسے لوگ سن جڑے لوگاں دی نظر چ بڑی اہمیت دے حامل ہیں اور وہ بندے سمجھتے ہیں کہ یزید نو چھڈو یزید تے بحث بات کران گے دیکھو کہ کڈے کڈے بڑے لوگ وہ دی بیعت کرنے والے سن جڑا بنیادی فرق ہے نا جی وہ جو کچھ میں سمجھ سکیا لوگاں دی نظر چ انہاں دی اہمیت ہے جنہاں بیعت کیتی ہے ساڈی نظر چ او دی اہمیت ہے جنہیں نہیں کی مکے دے بھی ہوں گے کوفے دے بھی ہوں گے بغداد دے بھی ہوں گے بڑے بڑے لوگ یزید دی بیعت کرنے والے لوگوں دی اہمیت انہاں بندیاں دے ذہن چ ہے دو لوگ ایسے نے جنہاں دے متعلق بحث ہو رہی ہے کہ حضرت ابو بکر دا ایک بیٹا ہے عبد الرحمن ابن ابو بکر انہیں بیعت نہیں کی تھی اور عبداللہ ابن زبیر نے بیعت نہیں کی تھی انہاں دو دے متعلق بحث یہ ہے کہ انہاں یزید دے کردار دی وجہ تو بیعت نہیں کی تھی انکار نہیں کیتا بلکہ انہاں طریقہ کار تو اختلاف کیتا ہے کہ جڑا یزید دے بڑھن دا طریقہ ہے غلط ہے یعنی انہوں دا موقف ایسی کہ جدو پہلے جڑے صحابہ گزرے نے حضرت ابو بکر انہوں نے اپنے بیٹے نو نہیں بنایا حضرت عمر نے اپنے بیٹے نو خلیفہ نہیں بنایا حضرت عثمان نے اپنے بیٹے نو خلیفہ نہیں بنایا تو تساں اپنے بیٹے نو خلیفہ کیوں بنایا وہ طریقہ کار تے اختلاف سی انہوں نے کردار تے اختلاف نہیں بہت شکریہ یزید تے کردار تے اندر اختلاف نہیں سی انہوں طریقہ کار تے اختلاف سی چلو باہر جنہیں لوگاں بیعت کیتی ہے انہاں لوگاں دی اہمیت لوگاں دے ذہن چ ایک اور میں جملہ عرض کر رہا ساڑھے کے بہت بڑے محقق دا جملہ ہے انہاں کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب سب لوگ بیعت کر گئے تھے یزید کی تو امام حسین علیہ السلام نے کیوں نہ کی ہم کہتے ہیں جب امام حسین نے نہیں کی تھی تو سب لوگوں نے کیوں کی یہ دے وچ بھی گل کی کہ لوگاں دی نظر چ انہاں دی اہمیت ہے جنہاں بیعت کیتی ساڈے نظر چ دی اہمیت ہے جنہیں بیعت نہیں کیتی
یہ مطلب ہے کہ اس واقعہ کربلا تے ڈسکس کرن تو پہلے اہمیت بھی لینی چاہیے کہ بیعت منگی کنے میں تے بیعت دا انکار کنے کیتا. کمال ہے کہ جس شدت نال یزید نے حضرت امام حسین تو بیعت منگی ہے، اس شدت نال کسے تو بیعت نہیں، اور جنی سختی نال شبیر نے انکار کیتا ہے ایڈی سختی نال کسے انکار بھی نہیں. میرے محترم سامعین، ہے قرآن آج بھی نہ جی اختلافات نو ختم کرتا ہے اگر بندے کوشش کر کے قرآن دے قریب آن. اصل چ بندے قرآن دے قریب نہیں آتے، قرآن نو پڑھتے نہیں، قرآن نو پڑھتے ہیں بندے لیکن ترجمے نال گھٹ بندے پڑھتے ہیں. اگر وہ ترجمے نہ پڑھے جائے نا جی، اہل سنت دا ترجمہ، اہل حدیث دا ترجمہ، شیعہ دا ہوتا ہے، چھوٹا موٹا فرق. ترجمے نہ پڑھیا جائے تو پھر بندے نو کچھ ہوش آ جاتا ہے کہ اللہ سانوں کہنا کی چاہتا ہے، قرآن دا پیغام کی. اگر قرآن نو بندے پڑھتے ہوتے نا تو شاعری دی کاپی نو سر تے رکھ کے نہ آندے قرآن تو کٹ نہیں. جیڑی شاعری ہوندی ہے وہ تو شاعری بندے کیتی ہے، یہ کلام خدا ہے. یہ 4 آیتاں ایسیاں نے جنہاں وچ اللہ فرماندا ہے یہ مثل ہی کوئی نہیں، یہ مثال ہی کوئی نہیں، یہ جوڑ ہی کوئی نہیں، بلکہ اللہ چیلنج کیتا ہے اگر تو سچے ہو تو یہ جیسی ایک صورت لے کے آؤ. کدی اللہ فرماندا ہے 10 صورتاں لے کے آؤ، کدی اللہ فرماندا ہے حدیث ایک گل ہی یہ ورگی لے کے آؤ. یہ ورگا لفظ کوئی نہیں، یہ ورگی آیت کوئی نہیں، یہ رکوع جیسا رکوع کوئی نہیں، یہ پارے جیسا پارا کوئی نہیں، یہ صورت جیسی صورت کوئی نہیں، اور یہ کسے صورت جیسی کوئی صورت نہیں، اور بن جان دی بھی کوئی صورت نہیں. پوری دنیا جڑی اسلام دی مخالف سی وہ زور لا چکی ہے تو یہ مد مقابل نہیں لیا سکی. یہ واسطے میں سمجھنا کہ شاعری نو یہ کہنا چاہیے کہ میرے سر تے مولا دا ذکر ہے، میرے سر تے امام حسین علیہ السلام دا ذکر ہے، میرے سر تے کاپی جو ہے وہ شاعری لکھی میرے تے امام حسین حضرت علی دا ذکر ہے. لیکن یہ تو گریز کیتا جائے اس گل تو کہ میرے سر تے اے ذکر اہل بیت ہے تو قرآن تو گھٹ نہیں. یہ جڑی کاپی ہے، جڑی کتاب ہے جدے شاعری لکھی ہے، یہ وچوں اللہ دے بندیا تیرے قلم چوں کوئی شے نکلی ہے تے اے مصطفیٰ دے منہ چوں نکلی. یہ جوڑ کوئی نہیں، یہ مثل کوئی نہیں، یہ مثال کوئی نہیں. اگر بندے قرآن پڑھنے گے تو بہت سارا آسانیاں ہو جائیں گی اور تصحیح ہو جائے گی، ساری اپنی تصحیح ہو جائے گی، بہتر ہو جائیں گے. قرآن ترجمے نال پڑھی یہ صحیح بحث ہے نا جی. علامہ اقبال نے گل کی سی، اگر وہ میرا خیال ہے کہ وہ بھی عقیدہ جی ایک عقیدت مند سی، انہیں بھی اپنے عقیدت کا اظہار کیتا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کے متعلق. میں اج دی مجلس امام حسین علیہ السلام کے متعلق پڑھن لگا، اس تو بعد بندے فیصلہ کرنا کہ یزید دی بیعت کرنی چاہیے سی کہ نہیں سی کرنی چاہیے. پہلی گل تو بندہ یہ بھی پتہ کوئی نہیں کہ بیعت کنوں آندے. چلو اگلی گل تو پھر کریں گے بیعت کی ہے. بیعت دا میں ترجمہ عرض کر دینا میرے محترم سامعین. بیعت پوری دنیا تے علماء نے جڑا مشترکہ ترجمہ کیتا نا، مشترک، وہ یہ کہ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس کی اطاعت کا وعدہ کرنا، کہ میں تیرے ہاتھ ہاتھ دے کے تیری اطاعت دا وعدہ کرنا. اطاعت دے وعدے نو بیعت دے. کدے وعدے؟ اطاعت دا وعدہ کرنا کہ میں تیری اطاعت کراں گا. جنے بندے بیچارے یزید حمایت وچ گلاں پہ کرتے ہیں، انہاں غریباں نوں یہ بھی پتہ کوئی نہیں کہ اطاعت اودی ہو سکتی ہے جہدے وچ عیب کوئی نہ ہو. ہر بندے دی تے اطاعت بھی نہیں نہ ہو سکتی. پہلے تے اللہ دی اطاعت واجب ہے، اللہ بے عیب ہے. پیغمبر دی اطاعت واجب ہے، پیغمبر بے عیب ہے. اور یہ سمجھنا وا اول الامر منکم، اول الامر بھی وہی ہو سکتا ہے جہدے وچ عیب کوئی نہ ہوے. یہ جڑی ہے نا جی بیعت اودی ہو سکتی، اطاعت دی بیعت کرنی، اطاعت دا وعدہ کرنا کہ میں تیری اطاعت کراں گا. اطاعت تے بندہ ابے دی ہر ویلے نہیں کر سکتا، باقی تے بڑا گلاں دور دیاں نا. ساری دنیا چوں جڑا ظاہر قریب عزت دار بندہ وہ تو باپ ہے نا. وہ بھی اللہ فرماندا اس وقت تک باپ دی اطاعت کرو جدوں تک وہ تانوں مشرک کہن دی دعوت نہ دے. جدوں تہاڈا پیو آکھے نا مشرک ہو جا یا کافر ہو جا تے دی اطاعت چھڑ دیو. باپ کافر بھی ہوئے تو دی دعائی لے کے دینا ساڈا فرض ہے. باپ مشرک بھی کسے دا ہوئے تو دی خدمت کرنا فرض ہے، انہوں منت چک کے لے جانا فرض ہے، وہ دی دعائی دا انتظام کرنا، وہ دے نانو نکا کپڑیاں دا انتظام کرنا، وہ دی خدمت کرنا، وہ دا آقا مننا بندے تے واجب ہے، اطاعت وہ دی فرض ہے. لیکن اگر باپ آکھے نا کہ مشرک ہو جا، بت پرستی کر، آدھا فرماتا ہے ہونے دی اطاعت نہ کریں. میرے ہی خلاف ہو گیا تو اطاعت کیوں کرنا؟ یہ دا مطلب
مطلب ہے ہوں اتنے بندے اس واسطے میرے منہ لو پوندے نے بھئی پیو کہڑا جڑا آ کے مشرک ہو جا اصل سانو یہو جہاں پیواں نال واہ نہیں نہ پیا سانو کی پتہ ہوئے کہ ایسے بھی پیو گزرے نے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمع جا کے پوچھو جنہ مار کھا کھا کے پیغمبر دا کلمہ پڑھے ہے جنہوں نے پیو بن چھڑ سن جنہیں تے ظلم کرتے سن باپ سکے دادے کہ تو کیوں کلمہ پڑھنا ہے تو انہوں پتہ ہے کہ بڑی مشکلات جو نکل کے صحابہ کرام نے سرکار دی بارگاہ چاہ کے حضور دی بیعت کیتی ہے اور نہ مار کھا کھا کے آکھیا کہ نہیں دین ہو یہ جڑا صادق دا دین ہے دین ہو یہ جڑا امین دا دین ہے اس زمانے چ کافر آکھن دے مشرک آندے سن باپ کے مشرک ہو جا اللہ فرماتا ہے دی اطاعت ہن نہ کری بھاویں پیو ہے نا جڑا میرے خلاف ہے نا اس پیو دی بھی نہ منی جڑا میرے خلاف ہے نا اس پیو دی بھی اطاعت نہیں کرنی کہ بلا اطاعت دی کرنی ہے جڑا اللہ متی ہوئے جڑا رسول پاک دا متی ہوئے آج جڑا اول الامر منکم ہے نا یہ دی تشریح اے میرے سامنے اس قرآن چ لکھا ہے اے لو جی آ گیا وہ فرماتے ہیں کہ جو اول الامر اسے کہتے ہیں جو وقت کا بادشاہ ہو صاحب اختیار ہو ٹھیک لیکن اگلی گل لکھ دینے فرماتے ہیں جو کسی پر مقرر کر دیا جائے حاکم اس کی اطاعت واجب ہے لیکن خیال رہے کہ اس کا حکم اس وقت تک ماننا ہے جب تک وہ اللہ کے حکم میں رہے اس کے رسول میں حکم میں رہے جب وہ اللہ کے رسول کے حکم کو چھوڑ جائے تو اس کی اطاعت بھی چھوڑ جاؤ یہ مطلب ہے پوری دنیا جدی اطاعت کرنی ہے پہلا وہ دھیان بھی رکھنا ہے پہ کتے اللہ دے حکم تو باہر تے نہیں کتے رسول دے حکم تو باہر تے نہیں میرا خیال ہے کہ طے ہو گئی گل ایک مذہب الحمدللہ میرا جدے بچے جدی اطاعت کرنی ہے وہ دا اسا دھیان نہیں رکھنا وہ ساڈا دھیان رکھنا شکریہ لو جناب میرا خیال ہے کہ اطاعت دا معنی ہوندا یا بیعت دا تو پھر بھی ہے یزید تے امام حسین والا یہ بحث نہیں سی ہونی اس ویلے بحث جاری ہے اور حیرانگی دی گل ہے کہ کھل کے بندے کچھ یزید دی حمایت سامنے آ گئے حیران ہو گیا میں ویسے اچھا ہی ہو گیا میرا ہر کچھ بہتر ہی ہو گیا ویسے تو گل چنگی نہیں پرچے پرچے بھی ہو رہے ہیں یزید دی حمایت بندے اٹھے نے لیکن ایک گل ہے وہ جڑا اندر سی نا لاوا وہ تو پتہ نہیں سی لگتا تو منافقت وچ ہی رہنی سی اس دور وچ نا بندے ہولی ہولی باہر پہ آوندے نے تو میرا خیال ہے جو میں نا ایک کلپ ویکھیا اتنے ایک پیر صاحب نے مکے گیا یا مدینے نے تو ایک اتنے مولوی صاحب تمہیں پتہ ہے ہدایت کرتے ہیں بندے لال رومال والے انہیں گھیر لینا انہوں نے کہا یہ کون جو انہیں کہا پیر تسی کون ہے کوئی مرید ہے یہ بیعت ہو بیعت اسے کہا بیعت تے حرام ہے کسی پیر دی کرنا بزرگ دی کرنا عالم دین دی بیعت کرنا حرام ہے بیعت تے صرف حاکم وقت دی بیعت صرف حاکم وقت دی وہ مولوی صاحب جڑے میرے کو کلپ موجود ہے میرے موبائل حاکم وقت دی بیعت کرنی ہے باقی کسی دی بیعت نہیں کرنی وہ بندہ ایک بچوں پیا وہ سکے پھر ساڈا حاکم وقت شہباز شریف ہے وہ دی پھر کر لیے بیعت کچھ جڑی انہیں گل کی تھی وہ مطابق ہی انہیں کی تھی نا وہ سکے پہ اس وقت حاکم وقت شہباز شریف صاحب نے انہوں دی بیعت کر لی وہ پھنس گیا وہ پھر کہنے لگا ہاں کر لو لیکن انہوں نے کہا کہ لیکن کی وہ سکے لیکن یہ کہ جی بیعت کرنی ہے نا حاکم وقت دی ذرا دھیان رکھنا ہے اگر جاہل ہے تو انہوں تعلیم دینی چاہیے جے پٹھا کام کرے تو دی اصلاح کرنی چاہیے تو جے غلط ہو جائے تو پھر نصیحت کرنی چاہیے کیسی گل ہے بیعت پہلا کرنی ہے کوئی دھیان والے بندے بیٹھے بیعت وہ پہلے کر جانی ہے تو پھر جاہل ہے تو انہوں تعلیم دینی ہے تو جے گناہ کردا ہے تو انہوں نصیحت کرنی ہے تو جے جرم کردا ہے تو نصیحت دی دعا کرنی ہے وہ دی اصلاح کرنی ہے اصل گل ہے کہ گل زلجنا دی دیں نہ آدم دا کو فرق یہ بعد دیا ساری گلاں نے بنیادی فرق پوری دنیا بیٹھے سا مسکینہ چھے بندے سانو کافر آکھن تے پویں مشرک آکھن اسی جاہل دی بیعت کاری نہیں سکتے ایک گل جدی اصلاح آپ کرنی ہے اسی وہ دی بیعت نہیں کرتے جڑا ساڈی اصلاح کرے وہ دی اساں بیعت کرنی ہے دوسرا ہے کہ جڑا سانو نصیحت کرے وہ دی بیعت کرنی ہے تے جنوں ہاں نصیحت کرنی وہ دی بہتری نہ کرنی یہی وجہ قبلہ میرا بالکل کھل کے موضوع سامنے آ گیا حضرت امام حسین علیہ السلام 28 رجب نو نکلے تے کسے بندے پوچھیا کہ آپ کس لیے نکلے ہیں فرمایا اصلاح امت کے لیے نکلا سبحان اللہ ہن جڑا امت دی اصلاح کرنا آپ نکلے ہیں وہ کسے دی بیعت کیوں کرے گا وہ تو اصلاح کرن نکلے ہیں یہ مطلب ہے جس کی اصلاح کی جائے اسے امت کہتے ہیں جو اصلاح کرے اسے امام کہتے ہیں علامہ اقبال دا میں نظریہ پڑھن لگا انہوں نے ایک شعر میں آج میرے نظر چو گزرے آج ہی گزرے
اور میں ہو سکتا ہے کہ جنی دیر دی مجلساں پہ پڑھنا اج پڑھن لگا ہوں شعر اتنے. ویسے تو لوگ روز آگ چھڑتے ہیں کہ میں جی اتنے پڑھن لگا میں کہ کدی نہیں پڑھی, لیکن میں حقیقت ہے کہ اج ہی شعر میرے سے گزریا وہ بھی میں پڑھتا سا پیا. تو امام حسین علیہ السلام کے متعلق علامہ اقبال نے ایک لفظ ہے کیما. کیما کیما آسمان نو آتے ہیں, بلندی نو آتے ہیں. فارسی کا لفظ ہے کیما. کیما دا معنی آسمان دی بلندی. حضرت امام حسین کے متعلق فرماتے ہیں درمیان امت کیما جناب. امت میں امام حسین کا مقام وہ ہے جو زمین کے سامنے آسمان کا ہوتا ہے. سبحان. بہت سے تسی اندازہ لاؤ, یہ مطلب ہے کہ اگر امت زمین ہے نا تو امام حسین علیہ السلام کے سامنے آسمان. تھوڑی کیا بات ہے سنن تھی. علامہ اقبال کا نظریہ ہے, وہ فرماتے ہیں درمیان امت کیما جناب. اگلی گل ہے وہ اگر ذہن چاہ گئی تو اج دا موضوع جناب دے ذہن چ بہت جلدی آ جائے گا. فرماتے ہیں درمیان امت کیما جناب. ہمچو آندے نے جیسا کہ جس طرح کے جی میں تشبیہ دے دیئے. فرماتے ہیں ہمچو حرف کل ہو واللہ در کتاب. جس طرح قرآن کے اندر کل ہو واللہ کا مقام ہے, امت کے اندر یہ حسین ابن علی کا مقام. بھائی کیا تو بچے کو سمجھ آ گئی, شکریہ جناب. فرماتے ہیں ہمچو حرف کل ہو واللہ در کتاب. جس طرح کتاب خدا کے اندر کل ہو واللہ کا مقام ہے. ذرا کل ہو واللہ تو پڑھیے پتہ لگ جائے شبیر کی ہے. واہ علامہ اقبال کمال کیتی نے. فرماتے ہیں کل ہو واللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس سورہ اخلاص وچ کل ہو واللہ وچ 5 اللہ دیاں صفتاں نے, 5 ہی اللہ دیاں صفتاں نے. میرا گھر گن لو. هو اللہ احد, اللہ احد ہے. اللہ صمد, وہ بے نیاز ہے. لم یلد, اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا. ولم یولد, وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا. ولم یکن لہ کفوا احد, وہ ایسا ایک ہے جس کے برابر ہی آنے والا کوئی نہیں. وہ ایسا بے مثل و بے مثال ہے جس کی شبیہ کوئی نہیں, جس جیسا کوئی نہیں. یہ مطلب ہے کل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. فرماتے ہیں جی قرآن دے وچ ایک کل ہو واللہ دا مقام ہے, ایویں پوری امت وچ یہ سرکار امام حسین علیہ السلام دا مقام ہے. تسی اندازہ لاؤ آدم بھی یہی توحید پہنچائیے, خاتم بھی یہی توحید پہنچائیے. یعنی جس طرح ہر نبی کا مرکزی نقطہ توحید تھا, اسلام کے مرکزی نقطے وہ حسین ابن علی. سبحان. بھائی کیا بات. میرے محترم سامعین, میرا دل کرتا ہے کہ آج دی مجلس اپنے نوجوانوں کے سامنے امام حسین علیہ السلام دا میں مقام قرآن چ پڑھا. پہلی گل تو شخصیت دا پہلے پتہ کر لینا چاہیے کہ اتنے ایک بندہ آ کے خبر دینا ہے, کوئی کلفیاں والا بندہ کلفیاں پہ بیچتا ہے مثال دے طور پہ, وہ کوئی خبر ہی ایسی دینا ہے کوئی روس دی کوئی امریکہ دی مثال دے طور پہ, ایٹم بم کے متعلق خبر دینا ہے. وہ بندے آخر کہ بھائی اپنا کام کر, تو کہڑے کام ہے. اچھا خبر ایڈی وڈی دے رہا ہے بھی وہ حیثیت اینی نہیں کہ جیڈی وڈی خبر دے رہی. ایک مزدور بندہ ہے, سویرے اس کو دودھ گرم کیتا ہے, پھر ٹھنڈا کیتا ہے, پھر انہیں کلفیاں چلفیاں کا انتظام کیتا ہے تو نکلے. وہ کو خبر دے اندر دی کوئی ایٹم بم دی یا کوئی اندر دی کوئی سرداری صاحب دے کٹ بار دی. وہ بندے آخر گا یار اللہ دیا بندے اپنا کام کر, تو انہیں جو بھی گل کر جنہیں جوگ ہے. وہ گل کا اعتبار اس واسطے نہیں آیا بھی وہ شخصیت اس قابل نہیں کوئی ایٹم بم تے گفتگو کر سکے یا کوئی ٹیکنالوجی تے گل کر سکے. اگر یہی گل کو پروفیسر کرے, میرا خیال سائنس دا ٹیچر کرے, پھر وہ گل کچھ معتبر ہو جائے گی. تو جی ڈاکٹر قدیر صاحب کرن تو اور معتبر ہو جائے گی. یہ مطلب ہے شخصیت دی وجہ تو ہی گل ہوتی ہے کہ بلا شخصیت دی وجہ تو. اچھا بچہ بھی کھلو کے وہی ربائی پڑھتا ہے, تو جنہیں شاعر نے لکھی ہے وہ بھی آ کے وہی ربائی پڑھتا ہے. وہ بچے دا اثر اور ہوئے گا تو شاعر دا اثر اور ہوئے گا. یعنی وہ بچہ تو سمجھن گے یاد کر کے پڑھتا ہے کہ تو انہیں پڑھ لئیے, انہوں پتہ ہی کوئی نہیں ہے کی. لیکن جب شاعر آپ پڑھے گا انہیں سمجھ کے سوچ کے لکھی ہے, پھر وہ دا معیار اور ہوئے گا. میں سمجھنا کہ تاریخ جو شبیر نو نہ ویکھن بندے ایک باری قرآن چو ویکھ لن حسین کیا. علامہ اقبال تھا تو میں شعر پڑھ دیتا ہے, وہ بھی اپنا ایک عقیدہ ہے. ہو سکتا کوئی بندہ تو انہوں پتہ ہے جڑے ویلے علامہ اقبال کسی دے حق دی گل کرے تو پھر انہوں علامہ آندے نے, تو جڑے ویلے کوئی ہو جی گل کرے جڑی ان دے عقیدے دے خلاف ہوئے تو آخنا وہ شراب پیندا سی, انہوں کی پتہ.
بڑے بڑے عجیب و غریب لوگ نے اس طرح کرتے ہیں لوگ دل کرے تو کوئی ایسی جی علامہ اقبال کی کوئی ایسی گل فٹن نہ آتی ہوئے آخا جی نے داڑھی نہیں سی رکھی وہ کہڑا اعتبار کر دی لوگ نریاں مچھاں رکھیاں کدی تے اپنے مقصد واسطے پھر ممبراں تے بھی شعر ہوتے پڑھے جاندے ہے نا جی کہ میرے محترم سامعین میں سمجھنا کہ نہ علامہ اقبال کو پوچھو نہ قائد اعظم محمد علی جناح کو پوچھو نہ میرے کو پوچھو نہ کسی اور عالم کو پوچھو ایک باری مرن تو پہلا قرآن کو پوچھو کہ تیری نظر چ حسین ہے کیا مہربانی کے بلا میں آیتاں دو تین پڑھ دینا پہلی آیت مجیدہ پڑھنے لگا اور آیتاں بھی میں اج وہ نشانیاں لائیاں نے جنہ آیتاں تے الحمدللہ اختلاف نہ ہو سکے کیونکہ اختلاف اللہ معافی دے انشاءاللہ تو نہیں کہنا چاہیے اس امت اچھے اختلاف ہو ہی جاتا ہے کتے نہ کتے چھوٹا موٹا کر لیں دینے بندے اختلاف ضرور کر لیں جیڑی میں آیت پڑھنے لگا یہ اختلاف نہیں اجے تک شکر ہے الحمدللہ بھی شکر والی گل ہے پنجابی بھی من جان سننے بھی من جان دیوبندی بھی من جان شیعہ بھی من جان تے اکو گل نو من جان جڑے روزے دے ٹائم تے کٹھے نہیں ہوئے جڑے نماز دے طریقے تے کٹھے نہیں ہوئے انہاں دا کٹھا ہونا ہے تے ذرا مشکل ہی کام بہت مشکل ہے لیکن اگر کدھر تانوں پتہ کئی بندے بڑا گوشت کھاندے نے کہ نہیں کھاندے تے پھر اختلاف ہو جاندا اوندا ہاتھ نہیں کھدی کھاندے چھوٹا سارے کھا لیں چھوٹے تے اختلاف کوئی نہیں ہوندا میں اج تک کوئی پیر نہیں ویکھیا جے چھوٹا گوشت ڈکیا ہوے کسے جدوں ڈکیا وڈا ہی ڈکیا چھوٹا نہیں ڈکیا مسراں دی دال ڈکی ہے بکرے دا گوشت کدی کسی نے منع نہیں کیتا یہ پتہ نہیں کی راز دے وچ بہرحال جتھے بندے کٹھے ہو جان گل بڑی ہے یارا ماتم تے بندے کٹھے نہیں ہوندے سارے قوالی تے کٹھے نہیں ہوندے نماز دے طریقے تے بندے کعبے دے سامنے میں کٹھے نہیں پھر جتھے کٹھے ہو جان بڑی خوش آئند گل ہے ہو گیا نے کٹھے جتھے میں کرن لگا الحمدللہ آیت مبالغہ پڑھنا مہربانی جناب یہ لطف ہے وے کہ یہ تشریح وچ بھی اجے تک اختلاف کوئی نہیں تے جڑا لفظ میں بھی چکنا لگا چونکہ میں بارگاہ شبیر چاہیے نظرانہ پیش کرنا لگا خالق کائنات نے فرمایا فمن حاجکا فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین ترجمہ تمام دوستوں یاد ہے اللہ فرماتا ہے حبیب اگر یہ بندے تیرے پاس علم آ جانے کے بعد بھی جھگڑا کرتے ہیں تو جھگڑا ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے ان سے کہے تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لاؤ میں اگلی آیت مجیدہ بھی پڑھ سکنا ترجمہ بھی کر سکنا کر دینے ایک باری تم اپنی عورتیں ہم اپنی عورتیں تم اپنے نفوس کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں تو پھر مل کے اللہ کے سے التجا کرتے ہیں کہ وہ جھوٹوں پہ لعنت کرے اے قرآن الحمدللہ شاہ عبدالقادر صاحب محدث سے دل بھی نہیں دی تشریح لکھی ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ نصارہ اس قدر سمجھائے پر بھی اگر قائل نہیں ہوتے تو ان کے ساتھ قسم کرو قسم تے گل مکاؤ مباہلہ قسم ہے مباہلہ یار سو نہیں پہندی سو پہ جاندی ہے لوگ آندے کتھے گل مکی انہاں کہا نہیں جی مکی سو تے گل پہ گئی یہ مباہلہ اس نہ سمجھو تواڈی کیا بات یارا سو تے گل پہ گئی اللہ فرمایا سو دیو کئی بندے نے پتر دے سر تے ہاتھ رکھ کوئی اندہ پیر دا دربار تے جا کے سو دے کوئی بندہ مسجد تے اعتبار کرنا ہے مسجد تے بڑھ کے ساؤں دے یہ دا مطلب ہے کوئی مسجد تے اعتبار کرتا ہے کوئی دربار تے کرتا ہے کوئی اندہ قبرستان تے جا کے ساؤں دے کوئی اندہ پتر دے سر تے ہاتھ رکھ جنہ دی ساؤں اللہ قبول کرے نا انہوں نے حسن اینام دے مولا تو انہوں جزا دے وے قسم تے گل مک گئی ہے تے پیغمبر کلے بھی آ جاندے تے مبالہ ہو جانا سی تو انہوں پتہ ہے میرے عزیزو پیغمبر دی ذات ایسی ہے کہ بندے من جان یہ جدو ایک دن دے سن ادو بھی بے عیب سن جدو 10 سال دا سی میرا نبی ادو بھی بے عیب سی جدو 20 سال دا سی ادو بھی بے عیب سی جدو 40 سال دا ادو بھی بے عیب ہے ایس ویلے جننے سی سیانے سیانے بندے ہیں نا جی 50 سال تو اٹھتے اسی اپنی زندگی دے او ہو حصے بیان ڈیور گئے ہوں دیکھو جی ساڑی ماں موجود ہوئے ساڑی پھوپھی موجود ہوئے پاہمیں سی بڑھے ہوئے ہیں جدوں دسے گی نا انہاں بالاں نو کہ نکاح ہوندا ہے ننگا باہر بھج جاندا سی اساں آکھنا پھوپھی گل دی جان چھڈ بھی دیتے تو کہڑے ویلے دی گل شروع کر دیتی اے دا مطلب ہے بندے گلاں سوچدے نے بندے گلاں کردے نے وچوں بچپن کڈ کے اللہ سنے بچپن دی قسم کھائے اونوں محمد
مہربانی یار ساری دنیا بچپن میں کٹتی ہے. بچپن شرارتاں بھی ہوندیاں نے, بچپن ایسے معاملات ہوندے نے کہ بندے نو ہوش ہی کوئی نہیں ہوندا. جدوں ساری دنیا بے ہوش ہوندی ہے نا, اللہ ادو بھی رسول دی قسم کھا رہا ہے. یہ مطلب ہے نبی جو 8 سال دے سن رکھن قرآن تے ہاتھ بندے. جدوں نبی دی عمر 8 سال سی ادو بھی عمر دے وچ ہی سن 8 سال. بولو 8 سالاں دے بھی بے عیب سن. ہے جی بے عیب بے عیب. اے بچے دی کنی عمر چھوٹے دی کنی عمر جی کنی 5 سال. تیری بچہ کنی ہے؟ ہاں تیری کنی آڑا ہون بیٹھا نا آ کے یہ دی میں مثال دیں. یہ بندہ تھاپڑا مار کے آکھے اے سور دا گوشت نہیں کھاندا, تو بندہ پوچھے اے نہیں کھاندا یہ گھر پکدا ہی نہیں تو کھانا نہیں کتے. یہ مطلب ہے سور دے گوشت تو بچہ جڑا بے عیب ہے یہ اپنی وجہ تو نہیں. صدقے جاواں ہمارا تعلق جزا دے یار. چھوٹا بچہ اگر بے عیب ہے انہیں یہ عیب کیتا ہی نہیں کہ سور دا گوشت نہیں کھادا تے شراب اس ویکھی نہیں. ویکھی اس واسطے نہیں پہ گھر ہے ہی نہیں, ابا نہیں پیندا, دادا نہیں پیندا, چاچا نہیں پیندا, انہاں دے گھر ہے ہی نہیں. سور دا گوشت اس واسطے نہیں کھاندا انہاں دے گھر پکدا ہی نہیں. یہ مطلب ہے بندے دا بچپن بے عیب ہوندا ہے او دی وجہ تو جدے دسترخوان تے ہوے بندے دا بچپن. واہ لو اے بچے نوں سمجھ آ گئی یار. بچے دا نعرہ دلیل ہے کہ بچے نے بھی سمجھ آ گئی ہے. پیسی اتھوں بھائی جیڑے گھر شیعہ بچہ پہ پلتا ہے وہ خرگوش کھاندے ہی نہیں, وہ ملی مچھی گھر لے آندے ہی نہیں. کھانی اس کتھوں ہے کی گوشت کیویں دا ہوندا ہے خرگوش دا شیعہ دے بالاں نوں کوئی نہیں پتا کیونکہ ساڈے گھر پکدا ہی نہیں, اسی کھاندے ہی نہیں. تسی کھاندے ہو یار کی ہو گیا جو بولو پھر اسی نہیں کھاندے. اچھا میں اس واسطے سانجی مثال دیتی ہے کہ خرگوش کو کھا بھی لیندے نے بندے, کوئی گل نہیں, وکری وکری فکا ہے اپنی. لیکن سور دے گوشت سارے پکے نے. سور دا گوشت اس بچے نہیں کھادا, اڑاؤن بیٹھا ہے, شراب بھی اس نے پیتی, تو پھر وہ دی وجہ ہے تے کرنا شراب ہے نہ سور دا گوشت پکدا ہے. قرآن تے میرا ہاتھی تیرے بال او کھاندے نے جو تو کھوانا ہے, تے میرے بچے او کھاندے نے جو میں کھوانا. محمد او کھاندا سی جو ابو طالب کھوانا, جو گھر پکدا سی. یہ مطلب ہے پیغمبر کے بے عیب ہونے میں ابو طالب کا ہاتھ. میں اگلے دن سائی وال گیا پرسوں, میں سلام پیش کر کے آیا. اہل سنت دے عالم دین نے نام انہوں دا صداقت علی فریدی, ڈاکٹر صداقت علی فریدی. حد مک گئی ہے یار اہل سنت ہو کے. انہوں کسے بندے پوچھا ڈاکٹر صاحب بہت بڑے عالم نے, ایڈی موٹی کتاب انہوں لکھی ہے, ممکن ہو سکے تو منگوا لو پڑھے لکھے بندے, ایڈی مہنگی نہیں. انہاں کمال کیتی اہل سنت ہو کے. انہاں او آیتاں قرآن دیاں اس ساری کتاب دے وچ رکھ دیتیاں نے جڑیاں اتریاں مگروں سن تے ابو طالب پہلا گل کیتی. اہل سنت ہو کے خدا دی قسم. انہوں نے کسی بندے پوچھے علامہ صاحب یہ تو فرمائیں کہ ابو طالب کسے کہتے ہیں. میں نے کو پوچھے گا, میں کہوں گا مولا علی دے والد گرامی نے, جناب زہرا دے سسر نے, رسول خدا دے چچا جان نے, عبد المطلب دے بیٹے نے, شیبۃ الحمد دے پوتے نے, یعنی ایسا گل کریں گے نا, شیبۃ الحمد دے گویا بیٹے نے, حضرت ہاشم دے پوتے نے وغیرہ وغیرہ. انہاں کمال کیتی ہے اہل سنت ہو کے. انڈی گرمی چ ٹھنڈ پہ جائے گی. انہوں نے کسے پوچھا ابو طالب کسے کہتے ہیں, ہو سکیا اللہ کے اعتماد کو ابو طالب کہتے ہیں. کمال ہو گئی ہے خدا دی قسم سے. اہل سنت ہو گئی. انہاں کہ اللہ کے اعتماد کو ابو طالب کہتے ہیں. وہ دی میں تشریح کر دینا. وہ دی وجہ یہ ہے کہ اے حلال حرام ترے چیزاں تے پکیاں پکیاں سیدھیاں سیدھیاں لوگاں نوں پتہ لگا حرام نے. ایک جانور تے اللہ دا نام نہ لیا جائے, بسم اللہ اللہ اکبر نہ کیا جائے, وہ چٹکا ہو جاتا ہے. اللہ دا نام نہ لیا جائے تو حرام ہوتا ہے. ایک خون کھانا پینا حرام ہوتا ہے. تے سور دا گوشت یہ تریوے شبہ پاک نال جو حرام نے سارے جہانوں ادو پتہ لگا ہے جدو قرآن اترے. یہ تریوے شاواں ابو طالب ادو بھی نہیں سن جدو پیغمبر اعظم دا بچپن سی. 40 سال بعد تے قرآن نازل ہوا ہے. انہوں نے کہ اللہ کے اعتماد کو ابو طالب کہتے ہیں. کیویں یاد من جو کہ یا قرآن اترن تو پہلا ناتک قرآن دا والد جاندا سی کہ قرآن کی
یہ بندے مننی کوئی نہیں. انہیں آخر دیکھو اجے نبی تو نہیں اتریا تو ابو طالب نو کتوں پتہ لگ جانا. چلو موقع ہی گل جی نبی تو نہیں اتریا تو ابو طالب نو پتہ کوئی نہیں سی. اگلی گل پھر تینوں منوانی ہے میں منوانی دلیل نال. یا تو انہوں پتہ سی حلال کیا ہے حرام کیا ہے تے یا پھر دوجی گل اوکھی آ او من جا. اللہ فرمایا جا ابو طالب مینوں اعتماد ہے جو کھوائی آئے گا میں حلال کرتا جاؤں گا جو نہ کھوائے گا میں حرام کرتا. قسم بے عیب دی اٹھائی جاتی. اللہ فرماتا میرا حبیب میں نے تیری ساری شکریہ کرنا زندگی دی قسم. یہ مطلب ہے نبی دی بچپن بھی بے عیب ہے جوانی بھی بے عیب تے بڑھاپا بھی بے عیب. جڑا ساڈا قصور ہے نا بندے ساڈے نال کوندے نہیں ساڈیاں جام کئی تھاواں تے بائیکٹ ہوندا بندے ساڈیاں جامتا نہیں کر. بائیکٹ ہو جائے بندے پانی باندھے بننے تے لگن دے. ایڈا ایڈا سخت بائیکٹ میں ویکھیا 8 سال تے اساں وہ بائیکٹ ویکھیا جدوں لوگ اپنی مجھاں ویچن سن بندے پٹھے نہیں سن دیندے مل بھی پٹھے نہیں سن دیندے. دکاناں لوکاں بند کر دیتیاں. میرے ابا جی گوشت کا کام کرتے سن لوکاں گوشت لینا چھڑ دیتا. میرے چاچا بھی چھڑ دیتا. انہاں کہا تہاڈے ہاتھ دا گوشت نہیں کھادا جا. اے کیوں؟ میں تسی کافر ہو. میں چلو اسی تے کافر ہوئے تو تسی نہیں کھاندے. اے نبی جی دے ہاتھ دا گوشت کھا لوے وہ تو کافر نہیں نہ ہو سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ کہ ایڈا ایڈا سخت بائیکٹ اساں ویکھیا وچ جڑی وجہ ہے او دا اج بھی اقرار کرنے ہاں اے دا جواب ہی کوئی نہیں. اے ساڈا او عقیدہ ہے جہدے واسطے بندے سانو کافر بھی مشرک بھی آندے نے بائیکاٹ بھی کردے نہیں بھی بولدے کوئی گل نہیں. کئی تانوں پتہ ہے ساڈا مولوی جنازہ پڑھان لگے تے بندے پیچھے ہو جاندے نے حالانکہ انہاں دا پڑھاندا ہوے تے وچ کھلو جاندے. سانو پتہ بھی کوئی گل نہیں نماز ایک جنازہ یہ دعا ہے جڑا پہ پڑھاندا کوئی گل نہیں مگر کھلو جو رولا ہی سانو کوئی نہیں. ساڈا رولا کوئی نہیں نہ ساڈا کدی نکاح ٹوٹا ہے ہو جائے کماں تو. تھانوں پتہ ہے نکاح بھی ساڈا ایڈا پکا ہے. ساڈی طلاق ہو بھی جائے نا تو حلالے دا موقع نہیں ہوندا وچکار صلح ہو جاندی. بڑا کمال ہے بڑا آرام بڑے نے سانو. جعفر صادق دی جُتی نو چومن دے تھوڑے آرام نے. ایک تے تھان تھان چھوٹے چھوٹے کماں تے نکاح نہیں ٹوٹدا. ایڈی نفرت ساڈے کول پھیلی ہے. پر ایک گل دا سواد ہے اے قرآن ہے نا جی اے میں ایتھوں کھولیا تے جتھوں میں اس ویلے کھولیا تیسرا پر ہے. ایتھوں بھی بے عیب ہے آ 9واں پر ہے. ایتھوں بھی بے عیب ہے اے 15واں پر ہے. ایتھوں بھی بے عیب ہے اے 23واں پر ہے. ایتھوں بھی بے عیب ہے اے 26واں پر ہے. جویں قرآن جتھوں کھولیے اوتھوں بے عیب ہے نا. مصطفیٰ دی زندگی جتھوں کھولیے سبحان اللہ اتھوں بے عیب ہے نا. بچپن حضور دا بے عیب ہے جوانی حضور دی بڑھاپا حضور دا. اللہ فرماتا ید اللہ فوق ایدیہم تو ایڈا بے عیب ہے تیرا ہاتھ اللہ دا ہاتھ ہے. وما ینطق عن الہوی تو بولے تے اللہ دی مرضی نال بولنا ہے تیری اپنی خواہش ہی کوئی نہیں. ان اللہ رما تو کنکر سٹے تو نہیں سٹتا اللہ پہ سٹتا ہے بس تو نہیں. تیرا عمل میرا عمل ہے تیرا قول میرا قول ہے تیرا فعل میرا فعل ہے. کیوں تو ایڈا بے عیب ہے. تیرا بچپن بھی بے عیب ہے تیری جوانی بھی بے عیب ہے تیرا بڑھاپا بھی بے عیب ہے. قرآن تے میرا ہاتھی قصور ساڈا ایک کے پاویں بندے بائیکاٹ کرن تے پاویں کافر آکھن. اساں نبی تو بعد ہادی او منے جدا بچپن رسول دے بچپن جیسا جدی جوانی رسول دی جوانی جیسی ہوئے جدا بڑھاپا پیغمبر دے بڑھاپے جدا او کون نے او آگا نے قرآن سے. اللہ فرماندہ 100 تے گل مکنی. واہ میں قریب ہوں شکریہ. اے تو اچھا جی یہ روڑا کل ہو والا دے سی تو انہوں پتا مباہلے وچ روڑا اللہ دے کون دے سی وہ ایک منوان پہ جاندے نے تے جی دی پوری زندگی دی اللہ قسم کھاندہ وہ کلے بھی ٹوٹ جاندے تے مباہلہ جت کے ہوں. کنے بندے میری حمایت کی دی اس گل یارہ پیغمبر کلے بھی جاندے اتھے کو زور بکھانا سی اتھے کڑی لڑائی ہونی سی 5-6 جی کھڑنے ہم ضروری بلکہ دے وچ جڑا بہتا لڑن والا سی وہ دے کو تلوار ہی کوئی نہیں سی. مباہلے وچ او پیچھے سی جڑا ہر جنگ سب تو اگے ہوندے یار ہر جنگ چوں جڑا مجاہد سب تو اگے ہوندا مباہلے وچ سب تو پیچھے سی. دوجا جی ہاتھی پینا ہوندا تے جناب سجدہ کیوں جاندے لڑائی تے آئی کوئی نہیں سی. سو ہے نا
وہ جی لوگ آتے ہیں میں پتر لے کے مسیطے بڑھ جانا، میں بیٹی لے کے مسیطے بڑھ جانا، میں خانقاہ جا کے سو دینا، قبر تے ہاتھ رکھ کے دینا، گل کرو میں کعبے جا کے دینا، کئی بندے میں روزہ رسول تے سو دینا، کئی بندے میں کعبے دی کنڈی نو ہاتھ پا کے سو دینا. یہ مطلب ہے سو قسم کسی خاص جگہ دی ہوتی ہے. یہ جی پوری زندگی قسم دے قابل ہے. وہ نبی کلے بھی جاندے تے مبالا تھوڑی خیر ہوئے بہت ناروال ضلع ہو گیا ضلع ناروال ہے. ہاں ناروال والے ہو، کمال ہو گئی ہے ہاں کرن دی. نبی پاک دی پوری زندگی ایڈی بے عیب ہے. ادھروں پاویں بچے آئے ہوندے نبی دا بچپن انہوں تو بلند سی، ادھروں جوان آئے ہوندے تے نبی دی جوانی انہوں تو بے عیب سی، ادھروں وڈیرے آئے ہوندے تے نبی دا بڑھاپا انہوں تو بے عیب سی. کلا ہی نبی کافی سی. خدا دی قسم مبالے وچ رکھ وئی قرآن تے ہاتھ ایک باری دس اے جدوں کلے رسول نال جو مبالا ہو جاندا سی اے چار جی نال کیوں گئے نے؟ اللہ بلائے نے نا، اوے اللہ بلائے نے. تے پھر جمع دا سیگا آکھیا اپنے بیٹے لے آؤ، اسی اپنے بیٹے، تسی عورتاں اسی عورتاں، تسی اپنیاں جاناں اسی اپنیاں جاناں. میرا موضوع امام حسین نے چونکہ آج لفظ ابناء ہے نا، ابناء ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں. عیسائی اپنے کیڑے کیڑے بیٹے لے کے آئے نے او میں نو پتہ کوئی نہیں. جڑا رسول لے کے گئے نے حسن ہے حسین. مہربانی کے برا یہ مطلب ہے قرآن دے مطابق امام حسن بھی نبی دے بیٹے نے، امام حسین بھی نبی دے بیٹے نے. تواڈی ہوئے خیر تے گل آ گئی ہے قریب. یہ مطلب ہے قرآن دی نسل علی علیہ السلام دے بیٹے ہی رسول دے بیٹے. ہون بندے اگر حضرت علی دے برابر کوئی بندہ لے آنا ہوں دکھ کر سکنا، دکھ تو میں کر ہی سکتا کہ دکھ دے بھی پابندی. میں کہڑا پرچہ پہ کرانا، میں پہ آنا بھی علی علیہ السلام دے برابر بندے لیاؤں لگیاں. تھوڑا جا خیال رکھیں. ایک نبی نے بیٹا پالیا سی کسے دا، او دا نام سی زید. 8 سالاں دا 9 دا نبی کو آیا، 17 سالاں دا جوان اپنے ماں پہ دوبارہ ملے. او دی نبی نے آپ شادی کی تھی تے بیٹا مشہور ہو گیا سی پورے مکے چ، زید او دا نام. ایک صحابی ہے پورے قرآن چ دا نام ہے تے وہ میں پہ آنا 1,20,000 صحابی ہوں یا 24,000. ایک صحابی دا نام قرآن دے بچ او دا نام زید ہے. وہ زید نبی نے پالے، پال کے جوان کیتا، جوان کر کے شادی کی تھی. وہ شادی کی تھی تو رہ نہ آئی، طلاق ہو گئی. وہ جب طلاق ہو گئی بیٹا مشہور ہو گیا سی نبی دا. طلاق ہو گئی تو پیغمبر اعظم دے سامنے آپ کو بی بی کہنے لگی اگر تساں غلام نال شادی کر چڑی سی ہن میں کسی سردار نال کرنی ہے. پیغمبر آکھا میرے تو بڑا سردار جمعہ ہی کوئی نہیں میرے نہ کر. وہ پھر پیغمبر نے انہیں نکاح کر لیا، شادی کر لی. تو وہ پھر ام المومنین زینب بن گئے. مکے چ رولا پی گیا پہ لو جی پہلا پتر بنایا، پتر بنا کے وہ شادی کی تھی. وہ پتر بنایا تو نوح ہو گئی. تو طلاق دعا کے تو محمد بن عبداللہ نے اپنے نال شادی کر لی ہے. پہلا پتر بنایا، پتر دی شادی کی تھی، وہ نوح بن گئی تے او دے نال آپ نکاح کر لے. اے قرآن ہے، اے او آیت ہے جڑی ختمہ چ پڑھی جاندی ہے تو انہوں یاد آ جائے گی. اللہ فرمایا بکواس نہ کرو، ما کان محمد ابا احد من رجالکم. جدو تواڈے وچوں محمد کسے دا پیو ہی نہیں، نوح کتوں آ گئی؟ اور کسے دا پیو ہوئے گا تو نوح بنے گی نا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم. تم مردوں میں سے مصطفیٰ کسی کا باپ؟ سارے بولو یار نہیں. ہوا آ گئی جے، بہت اچھا موسم ہو گیا ہے. تم مردوں میں سے نبی کسی کا باپ نہیں، اور تم میں سے کوئی رسول کا بیٹا نہیں. پورے صحابہ تے پابندی لگ گئی کہ کسی صحابی کا بیٹا محمد کو باپ نہ کہے، رسول کسی کو بیٹا نہ کہے. جدو سارے تے پابندی لگ گئی ادو اللہ فرمایا ہن علی دے اٹھا کے آپ ابنا لاؤ ابنا لاؤ. تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں. کوئی صحابی ایسا نہیں جس کے بیٹوں کو اللہ حق دے کہ وہ محمد کو باپ کہہ سکے سوائے علی بن ابی طالب. واہ شکریہ قبلہ. ہم سواد آیا اس گل دا. یہ مطلب ہے حضرت علی صحابہ بچ بھی لوکی شامل کرنا تاں بھی یہ جوڑ کوئی.
اور یار صحابہ بچ بھی شامل کرنا. تو انہوں پتا آج کل بحث بڑی جاری ہے، فضیلت کی بحث. کون افضل ہے؟ کوئی آندہ حضرت ابو بکر افضل ہے نبی تو بات ہے، دوجا آندہ حضرت علی افضل ہے. لڑ بندے مر چلے جس گل وہ اہل سنت چل رہی ہے. ساڑی کوئی نہیں، ساڑی تو مکی ہے، ساڑی تو مک گئی جدو اعلان جو کر چھڑیا شہدو امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فصل. اسی پیغمبر تو بعد حضرت علی مومنہ دا امیر مننے ہیں، اپنا امام مننے ہیں، اللہ دا ولی مننے ہیں، رسول دا بلا فصل خلیفہ مننے. ساڑھے چ روڑا کوئی نہیں. روڑا ہونا چاہیے اہل سنت. اہل سنت کا مذہب تفضیلی آندے جنہیں حضرت علی دی فضیلت دا قائل ہو. سارے صحابہ چوں حضرت علی نو افضل سمجھے انہوں تفضیلی آندے. یاد کر لو لفظ نوجوان تفضیلی. اہل سنت وچ ایک طبقہ ہے جڑا حضرت علی نو تمام صحابہ تو افضل منتا ہے. اہل سنت ساڈا تے روڑا میں نہ مکا ہے. اہل سنت دے وچ ایک طبقہ ہے جڑا حضرت ابو بکر نو افضل منتا ہے. انہاں دے وچ ایک طبقہ ہے جڑا حضرت علی نو افضل منتا ہے. انہاں طبقے وچ دا تعلق حضرت علامہ اقبال نال سی. علامہ اقبال بھی اہل سنت سن مگر تفضیلی سن. انہوں نے ایک شعر پڑھیا میں، وہ فرماندے نے کہ میرے ایک ہمسائے ایک مولوی صاحب نے آ کے پوچھا علامہ اقبال کیسا بندہ ہے، آپ ہی لکھ دیں. وہ سکے کہ تہاں کیویں دا ویکھیا ہے. وہ فرماندے نے کہ وہ مولوی صاحب نو کہنے لگے کہ ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبان. وہ حضرت علی نو صحابہ تو افضل آتا ہے. اس واسطے نا وہ تھوڑی بہتی شیعت پائی جاتی. کئی باری پورا زردہ رنگ پایا ہوئے تو سارے چاول رنگدار ہو جاتے ہیں. کئی باری ہمیں کتے انہیں سٹیا ہوتا ہے. وہ تو چاول نہیں ویکھے میرا بالکل چٹے چاول ہوتے ہیں تو کدھر نہ انج کڑی سٹی ہوتی ہے تو کتے بہت شکریہ. وہ مکمل زردہ تو نہیں نہ کہا جا سکتا کیونکہ زردہ تو ہوتا ہے سارے رنگے ہوں تو چٹے چاول ہوں تو کدھر کو کڑی ہوئے تو پھر آندے نے کہ کسے پایا ہے پر انہا نہیں پایا ذرا. وہ اندر ذرا سا وہ جنہ بندیاں میں ذرا شیعت پائی جاندی ہے وہ اہل سنت جو موجود رہے آج بھی موجود رہے. اور میں انہوں کو پوچھے ہے میں کہ یار اصل وجہ کی ہے. انہوں نے کہا یار اصل وجہ کوئی بھی نہیں. اسی حضرت ابو بکر نو صدیق اکبر مننے ہیں، حضرت عمر نو فاروق اعظم مننے ہیں، حضرت عثمان نو ذوالنورین تے غنی مننے ہیں. ہاتھ بن کے نماز پڑھنے ہیں، 20 تراویاں پڑھنے ہیں. روڑا ہی کوئی نہیں، اسی شیعہ نہیں. تو میں کہا تواڈے مگر کیوں بندے چڑھے ہیں؟ وہ آندے نے سانو پوچھ رہے نبی تو بعد افضل کون ہے کہ اسی آنے ہیں علی. وہ آندے نے پھر تانوں کوئی اندر تکلیف ہو گئی. اچھا وہ بڑا ترلا کرتے ہیں مسیطے بڑھ کے بھی ایسی شیعہ کوئی نہیں. وہ آندے نے پھر افضل تسی علی نو کیوں آندے؟ وہ آندے نے دراصل سلسلہ یا طریقت دا سلسلہ اج جنہیں اولیاء اللہ نے داتا گنج بخش علی حیوری، شاہ عبداللطیف بٹائی، حضرت بری امام، حضرت شہباز قلندر، نظام الدین اولیاء، معین الدین چشتی، نظام الدین بڑے بڑے وہ فرماتے ہیں اصل گل ہے کہ جویں سیدہ دا شجرہ علی نال ملتا ہے نا. ناروال دے علاقے سیدہ دا شجرہ کدے نال ملتا تا چھڑیا جی میں مطلب میں کو پٹھی گل نہ کر جا. ساڑھے علاقے سید انہوں آندے نے جدا شجرہ نسب حضرت علی نال ملے. تو علاقے تسی سید کنو آندے؟ ساڑھے علاقے سید انہوں آندے نے جدا شجرہ نسب حضرت علی نال ملے. وہ اہل سنت رہنا جی طریقہ وہ آندے نے جویں سیدہ دا شجرہ حضرت علی نال ملتا ہے نا ایویں جننے ولی نے نہ دا شجرہ طریقت علی ابن ابی طالب. ولی نہیں ہو سکتا جب تک علی مور نہ ملے. اس واسطے حضرت علی میں انہوں پوچھا یار کو تھوڑے کو گل ہے جڑی کر دیو. وہ سکیا خدا دی قسم حضرت ابو بکر نو صدیق مننے ہیں، حضرت عمر نو فاروق اعظم مننے ہیں، حضرت عثمان نو ذوالنورین مننے ہیں، حضرت معاویہ نو رضی اللہ عنہ مننے ہیں. پورے اسی اہل سنت دا کوئی شک و شبہ نہیں. تو میں کیا پھر تھوڑے بندے لڑتے کیوں نے؟ اسی ایک گل پوچھنے تو کوئی لڑتے ہیں. میں کی اسی آنے یار سارے بڑے صحابہ نے، صحابہ کبار نے، پر ایک گل دسو 1,25,000 صحابہ بھی ہون جو مولا تے علی ہے نا. دیکھو یہ کو گل کو نہ آکھیا بھئی سرکار نے جو مولا انہوں نے آکھیا پھر مولا تے یہ ہو جیوں گلا کر
ایک گل انہیں بھی کی اگلی انہیں گل کی تمہیں ٹھنڈ پی جانی ایڈی گرمی اس آخیا اسی گل کرنے سارے لڑتے ہیں سانوں ہولی ہولی انہیں کڑھ چڑنا میں ہاں تمہیں پتا جی انہیں کڑھ چڑنا تو ساڈے والی آنا جی اور کتنے مطلب میں ایک مثال دیتی سی جہاں بندہ چائے پیندا ہے پورے پنڈ چائے کو نہیں پیندا لوگ لسی پیندے نے پہلوانا کا پنڈ ہے وہ آدھے ایویں کلیجا ساڑنا اتنے بندہ پراہنا آ جائے تو پنڈ کی دکان کوئی نہ ہوگی تو وہ آخے یار میں چائے پینی انہیں کہا ہل کدی پتی نہیں گھر واڑی ہاں ایک بندہ پیندا ہی ہائے ہائے جدو آدھے نہ ایک بندہ پیندا وہ منہ تے لالگی آ جاتی ہے آدھا وہ کہڑا سمجھ آئے وہ کہڑا جی ساڈا ادھر کوئی تعلق نہیں ہوتا لیکن آدھے تینوں ادھر ہی چڈ آنے انہیں جو ایسا 5 بجے پیندا ہی پیندا 4-5 بجے ہوں ویڑا ہوا وہ آدھا بچے والے ہو مینوں وہ چڈ آ کیوں اتنے پکتی ہے نا پکتی یہ مطلب وہ کرتے انہوں آپ ہی ادھر چڈ آتے ہیں آپ ہی ہر سال میں دسا شیعہ کیویں ود جاندے نے یہ بندے پہ لے کے آپ ہی ساڈے والے چھاڑے کیونکہ وہ حضرت علی دی فضیلت ہوندی ہے نا جی وہ جدو آندا نا مینوں قرآن چکا لو میں اہل سنت ہاں مینوں قرآن چکا لو میں حضرت ابوبکر صدیق ماننا بلکہ صدیق اکبر ماننا حضرت عمر فاروق اعظم ماننا وہ آدھے ساری گل ٹھیک ہے تراویاں تواڈے نال پڑھنا وہ آدھے وہ تو گل ٹھیک ہے تے علی وہ آندا علی تے پھر علی ہے نا انہوں بندے نے تینوں وچوں کچھ ہو گیا وہ آندا میں مسیح تے کھلوتا ہاں مینوں وچوں بھی کچھ نہیں میں تہاڈا اپنا بندہ وہ آندے نے تینوں وچوں کچھ ہو گیا جب مسیح تے کھلو کے دوبار نہیں نہ کرتے وہ پھر تنگ آ کے آندا چلو جے ہو گیا تو پھر ہو گیا جے چل اینج ہر سال بندے وچ پیندے جے ساڈے اے وہ گلاں نے اس آکھیا اصل گل لے کہ صحابہ کرام چ حضرت علی شامل نے ساڈے نزدیک رضی اللہ تعالی عنہ نے رضی اللہ تعالی عنہ سار اٹھاؤ جی میں تہاڈی گل نہیں کر رہا میں تے علیہ السلام دا کر وہ آندے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے نے سارے صحابہ تو افضل میں کہ یار رضی اللہ بھی جانتے ہو وہ آندا ہے باقی بھی رضی اللہ نے علی بھی رضی اللہ پر علی تے علی ہے میں وہ گل تے دس ایڈی وزنی گل اس کیتی ہے اس آخیا رضی اللہ سارے صحابہ نے صدقہ تے صرف علی دی اولاد تے حرام یار کسی دی دلیل بھی تو سن لینی چاہیے کسی دی گل بھی تو پوری سن لینی چاہیے ہوں میں پھر اتنے آ گیا چند دلائل تو بعد پیغمبر کلے بھی جاندے تے مبالغہ یہی موضوع سی نا ہو جانا سی اللہ فرمایا تیری پوری زندگی دی قسم پیغمبر پورے مدینے چوں سچے بھی بڑے سن تے سچیاں بیبیاں بھی بڑیاں سن اے قرآن ہے یہ لکھے شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی نے ترجمہ اور تشریح وہ فرماتے ہیں حضور قسم دینے کے لیے چلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لے کر گئے آرام جے کنے رضی اللہ نال گئے نے بولو بولو یار رضی اللہ چھڑو رضی اللہ انہاں لکھے نے کنے بی بی زہرہ بھی رضی اللہ عنہ حضرت امام حسین بھی رضی اللہ امام حسن بھی رضی اللہ حضرت علی بھی کوئی تسی نہ فکر ایک تے مصیبت ہے شیعہ جڈی شدی جذباتی ہوندہ ہے نا میں کوئی بندہ جذباتی ہوندہ نہیں میں پہ آنا انہاں جو لکھے ہے میں پڑھ دیتا ہے ہمیں قرآن کو لے ہوندہ نہیں دے نال دا تو تے رضی اللہ لکھے سی میں علیہ السلام پڑھ دا تے توانوں ہی تھے بندے آکھنے پہ توڑا مولوی قرآن ہاتھ جلا کے جھوٹ بول دا رہے اتنے جو رضی اللہ لکھے ہے ایک ہی لگتا سی علیہ السلام آکھنے تو آنو یار کسے مہنہ دینا ہے تو ہاتھ چھ قرآن تے جھوٹ بے بولتا اتنے رضی اللہ لکھے تے پڑھ دا علیہ السلام جو لکھے ہے میں ایمانداری نہ پڑھ دیتا اللہ نو جان دینی ہے لیکن جڑے پریشان ہو گیا نا شیعہ بچے میں ذرا تو آنو مطمئن کرنا تو انہیں ایک گل دساں علی نو بھی رضی اللہ لکھے نے کوئی گل تسی فکر نہ کرو بی بی پاک نو بھی رضی اللہ حسنین نو بھی رضی اللہ ایک تو انہوں دساں رضی اللہ بھی نالوں لا چھڑے نا گئے پھر بھی یہی رضی اللہ بھی نہ لکھیں پھر بھی یہی گہنے رحمت اللہ علیہ لکھیں تاہم یہی گہنے علیہ السلام لکھیں تاہم یہی گہنے اور میرے عزیزوں خالق کائنات نے فرمایا تیری ساری زندگی دی قسم ہے تیرا بچپن پاک ہے تیری جوانی پاک ہے تیرا بڑھاپا پاک ہے صدیق بھی پچھے بہت نے صدیقہ بھی پچھے بہتیاں نے مگر کھنی ناڑو جنہ دی زندگی تیرے آگو پاک ہو کمال ہے جنہ دا بچپن صدقے سو قریبا سو دینی ہے تے سو انجی ہونی ہے کہ تیرے جیسے پاک ہوں تیرے جیسی صداقت ہوئے خدا دی قسم میں نو حضرت ابو بکر لوگ صدیق جڑے سمجھتے ہیں وہ بھی تے مدینہ ہی سننا جدر مبالہ
بولو بولو تے حضرت عائشہ صدیقہ نے وہ بھی اتنے ہی سن خدا دی قسم بڑیاں بڑیاں سچیاں نے اعتراض ہی نہیں کیتا بھئی اسی بھی پنڈ ہی سن بھئی کسے ویلے بندہ گل تے کردا ہی ہے ایتھوں یار ایک بس جاندی ہے پئی تے جاندی ہے پئی ناروال اتنے مجلس وڈے عالم سننا آئے نے تے مومنہ جانا ہے تے جڑے مومن نو چھڈ جاؤ گے وہی تانوں ایک واری پوچھے گا ضرور یار گل سن میری مینوں شیعہ نہیں سمجھدا تو جو گھروں کڈ کڈ کے باندھا رہا بہ جاؤ بہ جاؤ بہ جاؤ بہ جاؤ میں تیرے گوانڈا تو مینوں نہ کر سکدا بندہ آکھ تے سکدا مدینے دے کسے سچے تے سچی نے زندگی چاکھیا ہوئے نا یا رسول اللہ مینوں کیوں نہیں کھڑیا تو میں تیرا مجرم ہوں یہ دا مطلب ہے مدینے دے سارے سچے من گئے سن انہاں دی صداقت اور ہے ساڈی صداقت سبحان اللہ انہاں دی صداقت اور ہے ساڈی صداقت اور ہے دو گلاں قرآن چوں ثابت ہو گئیاں اس آیت مجیدہ چوں غلام واس صاحب تشریف فرما ہو گئے تے میرے ایک گھنٹہ پڑھن چ صرف 7 منٹ باقی نے وہ تہاں سن لے تے میں تہاڈے کو اجازت لینا بسم اللہ جناب بسم ٹھیک ہو جناب دو گلاں قرآن حکیم چوں ثابت ہو گئیاں انتہائی سادگی نال ابنانا و ابناءکم ایک تے طے ہو گیا کہ نبی دے بیٹے دا نام حسین سارے اٹھاؤ جی آخری گل کرو نبی دے بیٹے دا نام حسین ہے حضرت امام حسن نبی دے بیٹے نے حسین بھی نبی دے بیٹے اچھا نبی دا بیٹا ہونا بہت بڑی بات ہے لیکن تمہیں پتا نبی دے نبیاں دے ایسے ایسے بیٹے بھی گزرے نے جنہاں نال اللہ راضی نہیں رہا حضرت آدم دے 2 پتر لڑے سن آپس تو ہم تو نہیں پتا وہ اتنے کتنے لڑتے ناروال تو پھر تمہیں پتا ہونا سی وہ لڑے سن 2 ایک قاتل ایک مقتول ایک جنتی ایک جہنمی ایک رحمتی ایک لانتی میں حیران سا اللہ ایڈا وڈا گھر سی جے منڈے لڑی پے سن تے تو ایڈا اشتہار کیوں کڈیا پردہ ہی پا چھڑ دو یار وڈے گھر دے 2 باہر لڑ پین کسے گل تو ہی لڑ سکتے ہیں اور لوگ آندے نے یار وڈا گھر ہے وعدہ گھاٹا ہو جاندا ہے وعدہ گھاٹا ہو گیا وعدہ گھاٹا 2 منڈے حضرت آدم دے لڑ پے میں خیال ہے تو کوئی اشتہار ہی کر دیتا ہے ایک جنتی ہے ایک جہنمی ہے ایک میرا ایک بیگانہ ہے ایک جنت جائے گا ایک جہنم جائے گا میں اللہ پردہ ہی پا چھڑ دو صفی اللہ بھی سی علیہ السلام بھی سی نبی بھی سی رسول بھی سی پہلا بندہ ہاتھی بن کے آیا تو خلیفۃ اللہ بھی سی اللہ فرمانا گناہ ماتے پردے پانا ظلمات پردے نہیں پانا گناہ تے اللہ ایڈا پردہ رکھے ہیں کہ اس دنیا تے جڑا سب تو غلیظ گناہ ہے نا وہ تے 4 گواہ رکھے نے وہ پورے ہی نہیں ہوندے میں گناہ دا نام لواں گا میں پہنے سب تو گندہ گناہ ہے نا جڑا وہ تے اللہ نے 4 گواہ رکھے نے وہ پورے ہی نہیں ہوندے اینا پردہ رکھیا سو پورے ہون گے تے تے حد جاری ہو گئی اللہ پورے ہی نہیں ہون دیندا ایڈا پردہ رکھدا ہے اندروں اندر ہی توبہ کر تے ظلم نبی دے گھر بھی ہوے تے اللہ اشتہار کر دیندا اللہ جاندا سی 15ویں صدی ایسے مولوی صاحبان پیدا ہو جانے نے جنہاں یزید دے ظلماں دا بھی پردہ پانے دی کوشش کر رہی ہے تے آخر تے انہاں دلیل دینی ہے کہ یزید جیسا بھی تھا آخر صحابی کا بیٹا تھا اللہ فرماتا ہے تھے نبی دا پھنسے ہے تو صحابی دا بچاتا تھا حسین نبی دے بیٹے نے یزید دی گل کرن تو پہلا سوچ لویں اے نبی دا بیٹا یزید نو مد مقابل لیا کے بحث تو پہلا سوچیں وہ صحابی دا بیٹا ہو سکتا ہے اے نبی دا بیٹا آج تو بعد اے آکھیا کرو جو یزید نے امام حسین تو بیعت منگی سدھی گل کر ایک صحابی دے بیٹے نے نبی دے بیٹے تو بیعت جڑا کسی دے پتر دا حیا نہیں کردا وہ دی دھی دا حیا کیوں کرے صدقے جاؤ اے پتر بیٹھے نے سامنے تیاں بیٹھیاں نے اندر ایتھے پتر بیٹھے نے تے جڑا پتر دا حیا نہیں پہ کردا چل 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 اللہ دیا بندیا وہ بیٹی دا حیا کیویں کرے گا وڈیاں لوگاں دیاں پتراں دا بھی حیا کریدا وڈیاں لوگاں دیاں تیاں دا بھی حیا کریدا افسوس ایک گل دا ہے اس نبی دی امت دے سامنے کھلو کے پتر رسول دا اندر حال میں ناس نہیں کسے حیثیت نہیں پہچان
کی بندہ سمجھے امام حسین علیہ السلام آخری ہوکا بڑا کمال کیتا فرماتے ہیں ہر میں نصاب بن یسوب وان ہر میں رسول اللہ توڑے جو کوئی بندہ رہ گیا ہے جنہا رسول دیاں تیاں نو بنائے چھے اس خاندان پتران تو بہتا پردے دا فکر سی خدا دی قسم ایک کریم خاندان ہے کسے بندے نہ دا کرم بھی ویکھیا ہوندہ نا تو چھاڑ کے نہ دی بارگاہ چاہ جاندہ تو سی یہ جڑے باقی میرے کو صرف 2 منٹ باقی نے یہ وچ میں سوچنا پیا 2-3 منٹ اتے ہو جائیں گے ایک روایت پڑھ دینا جیٹھ دی مجلس ہے جڑے 50 سال تو اتے بندے بیٹھے ہو کدی کدی ماں یاد آؤندی ہے کہ یار بچے کی پتہ بچے تو بیچارہ احساس ہی نہیں بندہ ضعیف ہو جائے پتر بھی ہون تیاں بھی ہون نوہاں بھی ہون تے کدی کدی ماں جدو بندہ اوکھا ہوتا نا کدی وہ دو بندہ بے ساختہ کمر تے ہاتھ رکھ کے آندا ہے حالو میری یہ آڑی دوپہر نا اس ویلے لگی تقریباً یہ ویڑا قریب ہے دوپہر ٹل گئی یہ ویڑا سی جدو علی اصغر کو دفن کر کے تے میرے مولا اٹھے نہ ہوتا اٹھے قبر کو لمبی چوڑی نہیں سی کٹی مولا نے ان جدو پتران دی آپ کٹی وہ بندہ تھک رہا سارا دن جس علی اکبر نے چوک کے نہیں آکھیا میں تھک پیا جس حضرت قاسم دی لاش لے آکے نہیں آکھیا میں تھک پیا خدا دی میں نے قسم ہے ہور دے پتر دی لاش بھی امام حسین علیہ السلام نے آپ لے آندی تے ہور نو فرماتے سن تو ضعیف ہے تے ضعیف جوانا دیا لاشاں نہیں چک لے میرے عزیزوں پورا دن جس شبیر نے تھکاوٹ دا محسوس بھی نہیں کسے نو ہون دیتی جدو علی اصغر نو دفن کیتا نے قبر دے اتے کھلو کے فرماندے اماں میں تھک گیا جدو میرے مولا دے منہ چڑھ گئے نا اماں میں پیاسا تے میں تھک گیا ایک بندے دے ہاتھ وچ پانی دا پیالہ ہے تے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا کربلا دے میدان ہے کہنے لگا پیاسا تو ہے فرمایا تو کون ہے کہنے لگا میں تے مسافر ہوں تو پانی پہ پیندا سا میرے کان چ آواز پئی اماں میں تھک گیا اماں میں پیاسا پانی پی رہا ہے امام فرماندے تو کیوں لے کے آئے میں تے سویر تک قطرہ منگیا تے کسے نہیں دیتے ہو سکیا پیغمبر دا فرمان ہے پیاسا پانی منگے تے نماز بھی چھڑ دیو پہلا پیاسے نو پانی دیو توڑی پیاسے مر گیا نا توڑی نماز پڑھ دیا میں عبادت ہی قبول نہیں کرنی پیغمبر دے بیٹے دی آوازی کیڑے نبی دا فرمان ہے آواز رہو کہنے لگا مدینے والے محمد دا فرمان ہے جدو جنگل وچ مدینے والے مصطفیٰ دا نام سنیا اس میں گرامی ایڈی عزت نہ شبیر فرماندے لے جا میں پینا کوئی نہیں میں راضی ہوں تینوں جنگلاں وچ نبی دا فرمان یاد نہیں چھوٹی گل ہے کہنے لگا پیندا کیوں نہیں تو پیاسا نہیں فرمایا پیاسا بھی ہوں تھکا بھی ہوں پیندا کیوں نہیں فرمایا لے جا میرے کو ٹائم کو نہیں میں پینا کوئی پیالہ تو تھلے رکھ چھڑیا تے کہنے لگا پوچھ کے میں جانا تو پیندا کیوں روایت لمبی ہے جن میں مکا چھڑے میرے مولا فرماندے جتھے میں آنا ہوں تو ویکھ کے آکی ویکھی جتھے امام نے نشاندہی کی تھی تو واپس آیا تے سر تے ریت پاندا سی تے منہ تے پیٹ دا سی امام فرماندے کی ویکھے یوں سا کیا مسافر تو میں نے ایتھے تک چھڑنا سی تو میں نے اوتھے کیوں بھیجے امام فرماندے نے کی ویکھے آندا کو سارا 18 سالوں دا نوجوان سینے چ برچھی دا کسے پڑھ ماریا ہے ایڈا ڈاڈا زخم فرمایا میرا سکا پتر ہے تو پیاسا ٹو گیا اور جی لاش نہ بغیر بازو تو میرا سکے پر آ گیا پیاسا ٹو گیا جیتے تو کھلوتا ہے 3 قدم تے میں 6 مہینوں دا پتر دفن کیتا ایک گھٹ پانی نہ ہوگی پیاس ہوئی کسی تے نہ نہیں کیتا ایو جیاں پیاسیاں دا میں وارث ہوں پیلا کیا پیلا کہنے لگا میرے سمجھ آ گئی ہے تو کوئی نہیں پینا ایک گل دس جے تو پینا نہیں تو کیوں آنا علا تاش میں پیاسا فرمایا میں تو تمام حجت پہ کرنا جلے سیانے بندے بیٹھے ہو تمام حجت دا نام آیا پڑھیا لکھیا بندہ سی 2 قدم پیچھے ہو کے اندر حجت یا نبی کر دینے یا امام کر دینے من نانتا تو کون ہے فرمایا میں دس دیتا تو جانا نہیں تو پہلا وعدہ کریں گا تو میں دسنا کہنے لگا میں وعدہ کرنا زخمی ہاتھ رکھ کے وعدہ کیتا کہنے لگا میں تیری اطاعت دا وعدہ کرنا جدو تو دسیں گا نا تو کون ہے تو میں ٹر جاؤں گا مولا فرمایا وعدہ کرنا ہے میرے مولا نے فرمایا 2 قدم پیچھے ہو کے غور نال میرے لوگے جدو غور نال 10 محرم دی ٹاڈی دوپہر دی گل پہ کرنا سامنے کھلو کے اس غور نال ویکھیا تے کہنے لگا نہیں ذہن چ نہیں آ رہا فرمایا جی حدیث سنائی سی وہ نبی کون سی کہنے لگا مصطفیٰ فرمایا اس محمد دا نواسا حسین ہے
دو قدم پیچھے ہو کے آندا انت حسین ابن علی، علی دا بیٹا حسین تو ہے۔ کہنے لگا میں فرماندے نے میں حسین ابن علی ہاں، کدی سجاد چمدا تے کدی کھبا چمدا تے رو رو کے آندا جدی لاش وکھائی آ کدھر اکبر تے نہیں، جدے بازو قلم ہو گیا نے کدھر عباس تے نہیں، جنہوں دفن کیتا ہی فرمایا میرا علی اصغر، ہاتھ دا اشارہ کر کے آندا ہے او خیمے کدھر نہیں رویکھی، خیمے آل ہاتھ کیتا، مظلوم نے ہاتھ تھلے کر کے فرمایا اشارے نہ کر میری بہنوں دے خیمے، عزاداروں بہنوں دا نام آیا کمبن لگ پیا، کہنے لگا پتر رسول دا بہنوں بھی نال چ، فرمایا انہاں خیمیاں جلی دیاں بیٹیاں تے نوہاں تے پوتریاں موجود نے، کہنے لگا ہن علی اکبر دے خون دا واسطہ ہی مینوں دس میرے نوں گھر جان دا وعدہ کیوں لیا، تو آکھیا جائے گا تو میں دسنا میرا خون پلید ہے میں شہید نہیں ہو سکتا، فرمایا ہو سکنا یہ تے اسی راضی ہوئیے وہ پلید کیوں ہو سکتا، تے کہنے لگا مینوں گھر جان دا وعدہ پہلا لیا جی تو مگروں دسیا جی میں حسین تے او اکبر تے او عباس، میرے نال کی کیتا، اکبر دی لاش اکھاں نال ویکھ کے تے زہرا دیاں تیاں دے خیمے دے پچھوں دی لنگ کے میں اپنے گھر ٹر جاؤں، میں رسول نو کیڑا جواب دیا، مولا علی نو کیڑا جواب دیا، ہاں صدقے جاواں آخری جملہ ہے، کریم نے نیڑے سدیا تو سینے نال لا کے فرماندے نے راضی ہیں، کہنے لگا کیوں مینوں کار کر دے، میرا خون پاک نہیں، فرمایا میں راضی، میری ماں راضی، میرا نانا راضی، میرا بابا راضی، میریاں تیاں راضی، میریاں بہناں راضی، پیچھے ہو کے کھلو گیا آکھاں گا ٹھہر جا، تہاڈی رضا دا نام جنت ہے، تسی راضی ہو گئے تو میرے تے جنت تے واجب ہو گئی، ہن 10 چھٹ ٹر میں جانا مینوں کر کیوں کرنا ہے، یہ جملہ ہے جہدے واسطے میں روایت پڑھی ہو سن لو، میری اکھ چانسو آ گیا تھا تہاڈا بھی آ جائے، میں تو کچھ کھ نہیں پڑھ ہی نہیں سکیا، کہنے لگا مولا سمجھ آ گئی ہے میرے گھر جانا ضروری کیوں ہے، میرے مولا فرماندے نے جدن گھروں آیا سیں تیری نکی تھی آکھیا سی نا چھیتی آ صدقے جاوا ہایا کھانا چھوٹی تھی تیری واقع سی بابا چھیتی آ جی تیرے تو بغیر میرا دل نہیں لگتا، میرے امام فرماندے نے جدن تک گھروں آیا روز بار تے دروازے نہ تیری تھی آ کے کھڑی ہوندی ہے تے رو رو کے آندی ہے بابا آونا کدوں ہی، فرمایا تو جا کے تینوں میڑو ساڑیاں تے جنگا نے چلوڑیاں، آؤ لوگو جیٹ دی گرمی سانو روندیاں نو وے کے ہسلو، اے جڑے کریم نو لوکاں دیاں دیاں دا 10 محرم دی دیگر نو اینا خیال سی، او دی دین شمر نو صرف اینا پوچھے تو میرا کدھرے بابا وے گیا، جڑا انہیں جواب دیتا ہے 3 قدم تو بی بی اٹھی ہے، رو کے فرمان دیا چاچا عباس، بابا علیہ بسم اللہ